أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ یہ ایک قانون قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو مختلف آزمائشوں سے میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میری آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ پھر جو لوگ ہر حال میں اپنے مالک کی رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ انہیں عظمتوں اور بلندیوں سے نوازتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو گناہگار ہوگا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرے گا، اسے بخش دیا جائے گا، اور جو نیک ہوگا اس ذات والا شان کا مقبول اور محبوب بن جائے گا، تو اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تم پر نعمتیں زیادہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے آ جانے پر اگر تم صبر اور شکر کا مظاہرہ کرو گے تو وہ غفور الرحیم رب کی ذات تم پر اپنے انعامات کی فراوانی فرما دے گا۔ اگر ناشکری کرو گے اور واویلا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور کوئی بھی اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔
مگر وہ جس پر اس ذات پاک کی مہربانی ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کی رضا پر راضی بھی رہے، اس لیے کہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خوشی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور غمی بھی دکھ بھی اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور سکھ بھی سوچنا تو اس بات کو ہے کہ جس ذات نے دکھ میں مبتلا کیا ہے سکھ بھی وہی عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکل پاون والا آپ ہے تے آپ ہے حل کرن والا، عاشق نو لا روگ پریمدہ تے دل سجنا ول کردہ۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت آزمائش آتا ہے تو آپ ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ راضی بر رضا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اپنا گھر مال وطن اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے اور بھائی بلکہ سارا خاندان اور رفقاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینے کے بعد خود بھی نیزے کی نوک پر چڑھ گئے اور دنیا والوں کو بتا دیا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دی سخاوت وہ حسین، ہنس کر جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے مصائب سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا وطن چھوڑے، مگر جس وقت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطن گھر جہاں صبح شام فرشتے آتے ہیں، جس روضہ رسول کی زیارت کے لیے ہر انسان تڑپتا ہوا التجائیں کرتا ہے، جہاں دن رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا اس وقت نواسہ رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مگر امام علی مقام نے صبر کیا، آقا حسین پر پانی بند کیا گیا، کوئی درخواست، کوئی التجا، کوئی ہائے ہو، کوئی واہ ویلا نہیں کیا، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا۔ آنکھوں کے سامنے عزیز و اقارب رفقا بیٹے اور بھانجے قربان ہو گئے، مگر حسین نے صبر کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ فرمان الہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں آزماؤں گا۔ پیارے دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، اگر بیماری بڑھ جائے تو داخل کیا جاتا ہے اسپتال میں، مریض کمزور ہو جائے تو پھر اسے خون بھی دیا جاتا ہے، اور پھر خون بھی اسی شخص کا لیا جاتا ہے جس کا گروپ اس مریض کے خون سے ملتا ہو۔ مثلا اگر مریض کے خون کا گروپ اے پوزیٹیو ہو تو اس کو اسی شخص کا خون لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے جس کے خون کا گروپ اس مریض کے خون کے ساتھ ملتا ہے تو اسی کو وہی خون لگایا جاتا ہے۔ کسی کے خون کا کوئی گروپ ہے لیکن کسی کا کوئی۔ ہاں، اسی طرح جب یزید کے فسق و فجور کے باعث دین اسلام بیمار پڑ گیا اور خون کی ضرورت پڑی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا اللہ میں حاضر ہوں، گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا حسین مجھے اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے تیرا 18 سال کا علی اکبر چاہیے۔ حسین نے عرض کی مولا میں حاضر ہوں، فرمایا حسین قاسم کا خون بھی چاہیے، عرض کی مولا میں حاضر ہوں، فرمایا تیرے
بھائی بھتیجوں بھائیوں کا اور بیٹوں کا خون بھی چاہیے۔ عرض کی مولا میں حاضر ہوں، بلکہ فرمایا حسین اب تیرے خون کی بھی ضرورت ہے۔ عرض کی یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اصل میں میدان کربلا میں اللہ تبارک و تعالی حسین سے جانیں خرید رہا تھا اور حسین جنت کے بدلے جانیں دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ تعالی جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کا خریدار ہے۔ اسی آیات کریمہ کے مصداق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خون کی نہریں بہا دی اور ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اسی آیات کریمہ کے مصداق بھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور اس پر ایسے ڈٹے کہ سب کچھ قربان کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر آنچ نہ آنے دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیات کریمہ کے مصداق بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے خلاف اسلام ہر بات کو ٹھکرا کر ہر ظلم کو برداشت کر لیا مگر ظالم سے خوف زدہ ہو کر جھکے نہیں، لہذا اسی آیات کے مصداق بھی حسین ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب اور خاندان اہل بیت کے نفوس ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ حسین علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حسین کا لخت جگر، شہر بانوں کا نور نظر، 6 ماہ کا علی اصغر، کم سن بھی ہے، شیر خوار بھی ہے، دودھ پیتا ہے، پیاس کی شدت سے بےتاب بھی ہے، چمنستان زہرا کا پھول، خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیموں میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا معصوم پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، مظلوم کی خشک زبان باہر نکلتی ہے۔ جب باپ قریب ہوئے تو اصغر نے آنکھیں کھول کر دیکھا، رخ پدر سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں۔ اے پدر، 6 ماہ کا علی اصغر بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کڑوٹیں لیتا ہے، اپنی زبان نکال کر دکھاتا ہے۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا 3 دن سے کوئی ایک قطرہ بھی نہ ملا، کوئی نام و نشان نہیں پانی کا، مگر بچہ بار بار اپنی سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کبھی پدر مہربان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اسی بے بسی کے وقت مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ جب ماں کی ممتا نے بار بار اپنے معصوم کی یہ حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، آخر حضرت امام کی خدمت اقدس میں عرض کر دیا، اے میرے آقا، سب شہید ہو گئے، میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بھی مصائب آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس معصوم کی حالت اب نازک ہو چکی ہے اور یہ مہکتا ہوا پھول اب کملا رہا ہے۔ 18 سال کا علی اکبر اپنی جوانی لٹا گیا، قاسم نانا کے دین پر اپنی جان دے گیا، عباس علمدار اپنے بازو قلم کروا کر شہید ہو گئے، بلکہ تمام رفقا عزیز و اقارب اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ میں نے کوئی آقا حسین میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مگر آقا اب اس بچے کی حالت دیکھیں،
اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی. دیکھیے یہ کس طرح تڑپ تڑپ کر بے خود ہو رہا ہے. حضور قصور ہے تو ہمارا ہے, بیعت نہیں کی تو ہم نے نہیں کی. اس بچے کو کیا علم اور اس کا کیا قصور. خدارا اسے گود میں اٹھا لو, ان سنگ دل ظالموں کے پاس لے جاؤ, شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے مل جائے. جب حضرت امام حسین نے شہر بانوں کی اس آرزو کو سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, شہر بانوں میں جانتا ہوں کہ نو شیر عادل کی پوتی, تو ریشمی بستروں پر سونے والی, سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی, محلات میں رہنے والی. میں نے ساری زندگی تیری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے, مگر آج حسین اصغر کے لیے پانی لانے میں مجبور ہے. بالآخر حضرت شہر بانوں کے اصرار پر امام برحق نے فرمایا, مجھے امید تو نہیں کہ ان سنگ دلوں کو میرے اس کم سن 6 ماہ کے بچے پر کوئی ترس آئے گا, مگر تمام حجت کے لیے تاکہ کل قیامت کے روز یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اپنے نور نظر کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر دشمن کی طرف چل دیے. فرمایا, اے بے وفاؤ, اگر قصور ہے تو میرا ہے. اگر یزیدی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا, اگر بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی. یہ میرا بچہ 6 ماہ کا ہے, بے قصور ہے, اور یہ کسی کی بیعت کو جانتا بھی نہیں, اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار تیر ہے. اور دیکھو یہ کس طرح پیاس سے دم توڑ رہا ہے. اس کی بے تابی کو دیکھو, اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو اور اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے جام لے کر دوں گا. مگر ان جفاکاروں میں سے کسی پر بھی کچھ اثر نہ ہوا, اور کسی کو بھی بے گناہ شیر خوار 6 ماہ کے بچے پر رحم نہ آیا, بلکہ بدلے پانی دے لشکر یزیدی والوں آ گیا ہرمل دا تیر. دیکھو پانی کے بدلے بدبخت باطل ہرمل نے تیر مارا, جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق مبارک کو چیرتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بازو میں پیوست ہو گیا. آپ نے وہ تیر کھینچا تو معصوم بچے نے تڑپ کر جان دے دی. باپ کی گود میں ایک نور کا پتلا خون میں نہلا گیا, اور چمنستان زہرا کا ایک مہکتا ہوا پھول مرجھا گیا. ادھر اہل خیمہ کو یہ گمان ہے کہ بے رحم بے درد اس بچے کو تو ضرور پانی دے دیں گے, مگر جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے معصوم کو خیمے کی طرف لائے اور ماں نے دیکھا کہ بچے میں اب وہ تڑپ نہیں ہے, وہ بے قراری نہیں ہے جو پہلے تھی, اور اب بچہ سکون سے ہے, شاید پانی پی آیا ہے. جب امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, پانی تو نہیں دیا بلکہ حوض کوثر کا مہمان بنایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھول کھل کے بہاریں اپنی سب دکھلا گئے, حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے. صبح سے شام تک تمام جان نثاروں نے اہل بیت خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. نظر کے سامنے لاشوں کے ڈھیر ہیں, جن لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی موجود ہیں, آنکھوں کے تارے بھی, بھائی بہن کے لاڈلے بھی, اور باپ کی نشانیاں بھی. ان پر کوئی افسوس کرنے والا نہیں, کوئی رونے والا نہیں, اگر ہے تو صرف اکیلا ابو حسین جس کے سامنے قدم قدم پر ایک نئی مصیبت کھڑی. غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سوگوار ہیں, پریشان حال بہنیں ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں, جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے.
جن کے بھائی بھتیجوں اور بھانجوں کی بے غور کفن لاشیں سامنے پڑی ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب صرف اکیلا حیدر کا لال موجود ہے جو اس قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ آخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیموں میں تشریف لے گئے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر بیمار عابد کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی مدینے سے ساتھ آئی ہوئی کم سن بیٹیوں مایوسن کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا معاملہ نازک تر ہو جائے گا اور تمہارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا، گھبرانا نہیں، کوئی ساتھی نہیں تو نہ صحیح، اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے۔ صبر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کا وہ ساتھی ہو اسے کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کا عیش آرام اور ہر چیز فانی ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ فنا ہوگا، جو آج ہمیں مار رہے ہیں کل وہ بھی مر جائیں گے، اور ظالم مظلوم دربار الہی میں پیش ہوں گے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور شہادت کے بلند منصب کے لیے چن لیا ہے۔ امام علی مقام آخری باتیں کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے کہ سکینہ باپ سے لپٹ گئی اور بے قرار ہو کر ابا جان سے کہا ابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے بعد یتیم ہو جاؤں گی، باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، کون ہے جو شفقت کے ساتھ سر پر پیار کرے گا؟ امام علی مقام نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان میں جانے کی تیاری مکمل کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی سواری کی طرف گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر عمر عثمان اور نہ اون جعفر عباس ہیں جو اب میدان جنگ سے روک لیں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو چکے ہیں۔ کاش اس وقت کوئی ایسا بھی ہو نہیں کہ رکاب تھامے اور میں سواری کروں۔ دل میں یہ غم لیتے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے۔ حق و صداقت کی روشن آفتاب نے سر زمین کربلا میں طلوع فرمایا۔ نواسہ رسول گھر لٹا کر کنبہ کوہا کر سر بکف میدان جنگ میں موجود ہے۔ سامنے یزیدی لشکر ہے، ادھر اکیلا فاطمہ کا لال، مگر قربان جائیں اس حسین علی مقام کی عظمت پر کے مصیبتوں کے ہجوم میں بھی پیشانی مصطفیٰ پر شکن تک نہیں آئے۔ حضرت امام نے ایک بار پھر کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ظالموں بتاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ہمارے اس خون کا بدلہ لیا، خون کا مطالبہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آپ بھی جو کرنے والے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ تمام باتیں آپ نے صرف اتمام حجت کے لیے بیان فرمائی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، مگر جو ایمان کے بدلے دنیا کی فانی دولت کا سودا کر چکے تھے ان عقل کے اندھوں پر کچھ اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا تنہا ہزاروں تلواروں کے نرگے میں تیروں کا می برسا، تیروں کی بارشیں ہوئی، تلواروں کی لہریں۔ امام علی مقام کے جسم پاک کو زخموں سے چور کر دیا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو ظالم شمر لعین سے سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اے ظالم ذرا ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کر لینا، پھر جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ چنانچہ جب امام علی مقام سجدے میں گئے تو اس ظالم نے تلوار مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح امام برحق نے تلواروں کے سائے میں دیدار الہی کیا اور حسن یار کا جلوہ دیکھا۔ میں کہتا ہوں کسی نے یار کو دیکھا تو غاروں میں دیکھا، کسی نے یار کو دیکھا تو در و دیواروں میں دیکھا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کی دھاروں میں دیکھا۔ آپ نے تلواروں کے سائے
سائے میں اپنی نماز کا آخری سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا، نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے سر تو کٹوا لیا مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ پیارے دوستو، شہادت کے بعد سر اقدس کو نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا۔ تمام یزیدی خوش ہیں کہ حسین ختم ہو گیا ہے۔ جب نیزے کی نوک پر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا، پھر کیا ہوا؟ کیا دیکھتے ہیں یزیدی کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سر کٹا ہوا ہے، نیزے کی نوک پر ہے لیکن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سرے نیزے پر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یہ سب خالق کائنات کی قدرتیں ہیں، اس کی بے نیازیاں ہیں کہ جس سے جیسا چاہے امتحان لے لے، مگر ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مولا قہار بھی ہے تو جبار بھی ہے۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں پھراتا ہے، کبھی نبی کے کندھوں پر سواری کرواتا ہے، کبھی نیزے کی نوک پر چڑھاتا ہے۔ ادھر حسین سر حسین نیزے کی نوک پر ہے۔ جب خیموں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میدان کارزار پر پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ ظالم لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تو زینب جلا کر بولی، ارے ظالمو ابن سعد ذری شرم کر، خدا تیرا کھانا برباد کرے، تو اسی جگہ پر غرق ہو جائے۔ کیا تجھے کوئی لحاظ نہیں کہ جس سینے پر گھوڑے تو دوڑا رہا ہے، اس سینے اقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے اور قریب تھا کہ شمر تلوار مار کر شمر کو اس کا خاتمہ کر دیتے، اور کمزوری کی وجہ سے پھر گر گئے۔ شمر کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے منع کر دیا کہ یہ فیصلہ یزید خود ہی کرے گا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سارا سردار جو تھے وہ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے، ادھر خیموں والوں کی یہ شامیں غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ پیارے دوستو، فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آئیں توجہ فرمائیں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے نیزوں، تلواروں، تیروں اور تلواروں کی بارش میں نماز کا آخری سجدہ ادا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اس نماز کو معمولی نہ سمجھنا، اس نماز کو معمولی نہ سمجھنا۔ میں نے اسی نماز کی خاطر گھر لٹایا، بچے قربان کر دیے اور خود بھی سر دے دیا، مگر نماز کو قضا نہ ہونے دیا، لہذا تم بھی نماز کو قضا نہ کراؤ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھنے اور فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔